بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ قاسم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشان بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، پیج نمبر 548 اور یہ ہے پارٹ نمبر 51۔ ہم یہاں پر اس صفحے پر پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے واقعہ حرہ۔ آئیے جانتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اموی ڈکٹیٹر یزید نے اپنے ایک خون آشام جلاد مسلم بن عقبہ عین قاف بے ہے کو 30,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کیا۔ یزید نے اسے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تمہیں اہل مدینہ پر غلبہ حاصل ہو جائے تو 3 دن تک تم پر مدینے کی ہر چیز یعنی اموال، چوپائے، اسلحہ اور خورد و نوش کا سامان مباح ہوگا۔ میم بے الف اور ہے، جیم چہے والا ہے، مباح ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں کہ جب سپاہ یزید مدینے کے قریب پہنچی تو اہل مدینہ کو ان کی آمد کا علم ہوا، تو وہ اپنے جان و مال اور شہر و ناموس کی حفاظت کی خاطر مدینے سے باہر نکلے۔ ان دونوں لشکروں کی مٹبھیڑ مقام حرہ پر ہوئی، گھمسان کی جنگ پڑی، اہل مدینہ کو شکست ہوئی، ان کے سینکڑوں افراد قتل ہوئے، باقی لوگوں نے پناہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ان کے پیچھے پیچھے سپاہ شام نے شہر میں داخل ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ مہاجرین و انصار نے مسجد نبوی میں پناہ لی۔ شامی فوج نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر قتل عام کیا کہ انسانوں کا خون قبر نبی کے برابر ہو گیا تھا۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اس قتل عام کے بعد مسلم بن عقبہ کی طرف سے اس کے لشکر میں منادی نے آواز بلند کی کہ میں نے مدینہ منورہ تم لوگوں پر مباح قرار دیا ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں آئے اور وہ تمہاری ملکیت ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، آپ غور فرمائیں کہ جب ایک فاتح لشکر کو اجازت دے دی جائے اور ان سے ہر قسم کی مسئولیت اٹھا دی جائے تو وہ لوٹ مار میں کون سی کسر چھوڑے گا؟ سوالیہ نشان۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس اعلان کے بعد یہ کثیر لشکر مدینہ منورہ کے گھروں پر ٹوٹ پڑا۔ جہاں ان لوگوں کے اموال غارت کیے وہاں ان کی عزتیں بھی لوٹ لیں۔ ان کی یہ رسوائی اس حد تک جا پہنچی کہ 300 سے زیادہ دوشیزگان کی عصمت دری ہوئی۔ اس واقع فاجعہ کے سال 1000 مولود نے جنم لیا کہ جن کے باپ غیر معلوم تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں اپنے قاری عزیز سے اجازت لے کر کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ لکھا ہے صحابہ کرام اور دوسرے اہل مدینہ کی خواتین نے مسجد نبوی میں پناہ لے رکھی تھی تاکہ ان کی جانیں اور عزتیں بچ جائیں، لیکن سپاہ شام کے درندوں نے انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا۔ آگے لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر استبداد مسلح ہو کر مدینہ منورہ کے مہاجرین و انصار کے گھروں میں داخل ہوا اور جو چیز انہیں ملی لوٹ لی۔ ان میں سے کچھ سپاہیوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کے گھر پر ہجوم کیا۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے تھے۔ پیج 549۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا تھے۔ جب یہ ستم پیشہ فوج ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت خاک پر بیٹھے تھے، کیونکہ اس فوج سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جو ان کے اکثر
کو لوٹ کر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے گھر کا چکر لگایا، لیکن جب ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو حضرت ابو سعید خدری کے پاس آئے تو ان کی ریش اور بھووں کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، اور اس وقت درد سے چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لوگوں پہچانو، میں ابو سعید خدری ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ لیکن ان ظالموں نے ان باتوں کی اور اس مقدس اسما کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ان لوگوں نے ان کے گھر میں کچھ کبوتر پائے، انہیں پکڑ کر ذبح کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کے گھر سے نکل گئے۔ آگے لکھا ہے کہ اس سپاہ سیاہ روح کا ایک فوجی ایک گھر میں داخل ہوا جسے پہلے لوٹ لیا گیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے وہاں ایک عورت کو خاک پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کی آغوش میں بچہ دودھ پی رہا تھا۔ اس سنگ دل نے شیرخوار بچے کو ٹانگ سے پکڑا اور اسے ماں کی آغوش سے باہر نکال کر دیوار پر دے مارا۔ اس معصوم کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ بہنے لگا۔ بیچاری و بے نوا مامتا دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی اور چیختی و چلاتی رہی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آخر میں مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے اقرار و عہد لیا کہ اب وہ سبھی یزید کے غلام اور مملوک ہیں اور اس طرح ہمیشہ ان کے غلام رہیں گے۔ جب یہ سپاہ شوم مدینہ منورہ سے نکل رہی تھی تو وہ اپنے پیچھے مقتولین کی ایک بڑی تعداد خاک پر پڑی ہوئی تھی۔ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے تھے اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، جن کا طعام آہ و بکا اور مشروب ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے۔ ان کا مال و متاع غم و علم اور آہ و بکا اور نالہ و فریاد تھا۔ بعد ازیں اس سپاہ شام نے مکہ معظمہ کا رخ کیا تاکہ کعبہ شریف کو نظر آتش کرے۔ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے وہاں جو لوگ جمع ہیں انہیں قتل کر دے۔ اس سپاہ نے کعبے کو جلا دیا اور لوگوں کا قتل عام کیا۔ آگے لکھا ہے، اے قاری عزیز، ان ستم پیشہ افراد نے پے در پے جس قدر مظالم کے طوفان برپا کیے ان کے بارے میں نہ پوچھو اور نہ کچھ بولو۔ آئیے عراق کی سرزمین پر حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم و استبداد سے لبریز واقعات پر نگاہ کرتے ہیں کہ ان کے جرائم و جنایات اس قدر دہشت ناک ہیں کہ جن کے سننے سے طفل شیرخوار گہوارے میں پیر کہنسال بن جائے۔ جب ایک قاری حجاج کے مظالم کی تاریخ پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دہشت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی بدبختی و جنایات کا تعفن اس قدر پھیلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہنا پڑا انورٹڈ کاما میں کہ اگر اقوام عالم اپنے خبیث لے آئیں اور ہم صرف ان کے مقابلے میں حجاج کو پیش کریں تو ہم ہی سب پر غالب ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج نمبر 450 پر آ گئے۔ لکھا ہے، جناب عاصم قاری قرآن تھے، انہوں نے حجاج کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی ایسا کام کہ جسے خداوند تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس حرام کا ارتکاب حجاج نے نہ کیا اور کیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جناب عاصم قاری قرآن تھے، انہوں نے حجاج کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی ایسا کام کہ جسے خداوند تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس حرام کا ارتکاب حجاج نے نہ کیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ خبر کی واقعات سے مطابقت۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ ان تلخ و دہشت ناک رویدادوں میں سے صرف ایک رویداد ہے جو اللہ کی زمین پر دہرائی گئی ہے۔ ان سوزناک مظالم کی داستانوں کے پڑھنے سے انسان کی زندگی تلخ و آزردہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انذار الف نون زے الف رے اور الف پہ زیر ہے، انذار کی صحت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے امت کو پیام دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی قیادت کی زمام ان ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جو اس قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی یہ گفتگو کہ جو کہ سچ ثابت ہوئی کہ آخر میں سیدۃ النساء العالمین نے عیادت کرنے والی خواتین سے فرمایا تھا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اس سے ماخوذ ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہدایت و خیر کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب حسرت و ندامت تمہارا مقدر ہے اور تم لوگوں نے امن و امان اور دنیاوی اخروی
اجر و ثواب کو بھی جانے دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا تھا، بی بی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا، سوالیہ نشان، تمہارے تدبر کی قلت کی وجہ سے تم پر حقائق مخفی رہے۔ اور یہ جملہ پھر بی بی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حصہ تھا، اور جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ نوح نے کہا، اے میری قوم یہ تو بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوجتی ہو تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے پسند کر سکتے ہو؟ یہاں پہ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز، جو کہ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ پڑھا۔ ہم پیج نمبر 551 پر آ گئے۔ لکھا ہے اس طرح کا کام مجھ پر آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا ہے۔ جو چیز ہم پر لازم ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں دلال و براہین کے ذریعے نجات و سعادت کی طرف رہنمائی کروں۔ میرا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ میں تمہیں حق و حقیقت کی پہچان پر مجبور کروں۔ انہی الفاظ پر سید عالم نے اپنا تاریخی خطاب ختم کیا۔ مدینہ منورہ کی خواتین سراپائے سوز و گداز اپنے گھروں کی طرف واپس آ گئیں۔ اچھا، اب سامعین یہاں پہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے سوید بن غفلہ کا بیان، سین واو اور سین کے اوپر پیش ہے سوید، سین واو یہ دال، سوید بن غفلہ کا بیان۔ اس میں لکھا ہے کہ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ جب مہاجرین و انصار کی خواتین واپس اپنے گھروں میں آئیں تو انہوں نے اپنے مردوں کو بطول عذرا کے خطاب سے آگاہ کیا، تو مہاجرین و انصار کی ایک جماعت معذرت کرنے کے لیے دختر پیغمبر کے خانہ اقدس پر پہنچی۔ اس مورد میں تعسف انگیز نکات یہ ہیں کہ یہ قضیہ مجمل و مبہم ہے، یہ قضیہ مجمل مجمل ہی لکھا ہے، میم جیم میم لام و مبہم ہے، کیونکہ روایت میں نہ مہاجرین و انصار کی خواتین کے نام ہیں اور نہ ان مردوں کے نام ہیں جو معذرت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ لیکن ان تمام واقعات سے یہ امر سامنے آتا ہے کہ ان خواتین کو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات کا علم نہ تھا اور نہ انہیں اپنے مردوں کے موقف کا علم تھا۔ وہ صرف دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ اس دوران خاتون جنت نے ان سے خطاب کر کے تمام مسائل کی نشاندہی فرمائی۔ پھر لکھا ہے کہ اس تاریخی خطاب کے بعد ان عورتوں میں سے جب ہر عورت وہاں سے اٹھی، اگر وہ خوابیدہ حالت میں تھی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اگر کوئی ان میں سے غافل تھی تو اس کی غفلت دور ہو گئی تھی۔ جب یہ خواتین واپس اپنے گھروں میں آئیں تو ان کے مردوں اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں انہیں خدا سے ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخ مدینہ گواہ ہے کہ ان خواتین کے مردوں نے اپنے گھروں سے نکلے دوبارہ پڑھتی ہوں، لیکن تاریخ مدینہ گواہ ہے کہ ان خواتین کے مرد اپنے گھروں سے نکلے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کے دروازے پر پہنچے اور معذرت پیش کی۔ یہ لوگ کس چیز کی معذرت کر رہے تھے؟ سوالیہ نشان، کیا اس امر کی معذرت کر رہے تھے کہ انہوں نے خاندان وحی کی نصرت نہیں کی تھی؟ گویا کہ یہ لوگ کچھ جانتے نہ ہوں اور ان احداث سے واقف ہی نہ ہوں، گویا کہ انہوں نے یوم غدیر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ یہ واقعہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 ڈیز بیفور قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہم پیج 552 پہ آ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہی نہیں سنا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دختر پیغمبر نے اپنے دروازے پر نالہ و فریاد بلند کیا تھا۔ ان لوگوں کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جاں سوز نالے نہیں سنے تھے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، انہیں کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جی ہاں، اب انہیں حقیقت حال کا علم ہوا ہے، اس لیے معذرت کے لیے فوراً حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے سیدۃ النساء العالمین، خدا کی قسم ہماری اس بیعت سے قبل اگر ابو الحسن ہمیں بتا دیتے تو ہم ہرگز انہیں ایسے نہ چھوڑتے اور ان کے غیر کی طرف نہ جاتے، یعنی انہی کی بیعت کرتے، کسی اور کی بیعت نہ کرتے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، آپ اس معذرت کو سنیے جو ہر قسم کی منطق اور ہر مقیاس سے دور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ امام ابو الحسن علیہ السلام پر کون سا وظیفہ لازم تھا، سوالیہ نشان، ان لوگوں کو وہ کیا بتاتے، سوالیہ نشان، کیا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہ تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55،
ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ کل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو یہاں پر پڑھا۔ لکھا ہے کیا ان لوگوں نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکوتی بلند آواز نہیں سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں آقا و سردار ہوں اسی کے علی آقا و سردار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اس کی نصرت فرما تو جو علی کی نصرت کرے، اور تو اس شخص کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لے جو علی کی نصرت تو یاری سے اعراض کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے حق میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ تمام لوگ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امام علی علیہ السلام کی تعریف و ثنا سن چکے تھے۔ یہ تمام فرمودات اس امر پر دال تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے جانشین اور امت کے حاکم امام علی علیہ السلام ہیں۔ پیج 553 پہ ہم آگے لکھا ہے اب ان لوگوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کس بات کا تذکرہ فرمائیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا کوئی بات باقی رہ گئی تھی جو ان لوگوں کو معلوم نہ تھی اور یہ لوگ نیاز مند تھے کہ انہیں حقیقت حال کی خبر دی جائے؟ سوالیہ نشان۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس موضوع کو تمام کرتے ہیں۔ وہ دن کبھی بھلایا نہ جائے گا جب امام علی علیہ السلام کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے مختلف انداز میں احتجاج کیا تھا۔ کیا آپ علیہ السلام کا احتجاج ان لوگوں نے نہیں سنا تھا؟ کیا یہ لوگ لا علم تھے؟ کیا ان لوگوں نے معاملے کو نہیں سمجھا تھا؟ ان تمام باتوں کے آگے سامعین یہاں پر انورٹڈ سوالیہ نشان ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ لکھا ہے کہ اب ان لوگوں کی عذر خواہی کو دیکھیے اور ان کی گفتگو سنیے کہ کہنے لگے تھے کہ اس بیعت سے قبل جو اب ہم کر چکے ہیں امام علی علیہ السلام ذکر کرتے تو ہم کسی اور کی بیعت نہ کرتے بلکہ انہی کی بیعت کرتے۔ سبحان اللہ، کیا آپ لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ان کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی؟ سیدہ عالم جو کچھ کہہ رہی تھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے ان سب جملوں کے آگے۔ پھر لکھا ہے آگے پیراگراف میں کہ تعجب انگیز امر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد کیا تھا پھر اسے توڑ ڈالا۔ شاید ایسا کرنا آپ لوگوں کے نزدیک جائز تھا۔ جی اب ہم لوگ ان کے دروازے پر معذرت کے لیے آئے ہو اب تم لوگ ان کے دروازے پر معذرت کے لیے آئے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے الیکم انی کہہ کر تمہیں ہر بات کہنے سے روک دیا کہ اب مزید کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور تعذیر کا معنی ہے عذر خواہی، اور اس کے آگے تفصیلات لکھی ہیں کہ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر خدا بند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 ترجمہ، اور کچھ عذر تراشنے والے صحرا نشین بھی آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا شاید بطول عذرا کا مقصود یہ ہو کہ تم لوگوں کا عذر صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کلام جس کو انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ جو موقف تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے انہی الفاظ کے ساتھ سیدۃ النساء العالمین نے معذرت کرنے والوں کو اپنے گھر سے واپس کر دیا۔ تو یوں ہم نے پیج 553 مکمل کر لیا، اور اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف آ گئے ہیں، یعنی کہ پیج 554 کے اوپر نیا مضمون سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ وہ الگ سے لکھا ہوا ہے خطبہ ملکوتی کے مصادر و منابع، میم صاد الف دال رے، اور منابع کی ہجے ہے میم نون الف بے عین۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے قاری کریم، گزشتہ اوقات کتنے پر افتخار ہیں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے ملکوتی خطبات بیان کرنے میں صرف کیے ہیں۔ آپ نے وہ خطبہ جو سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیان کیا تھا پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ خطاب جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خواتین مدینہ منورہ کو کیا تھا اس کا مطالعہ بھی کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے حقائق کی ایک بہت بڑی کثرت
کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹ لیا ہوگا۔ بطول معظمہ کا وہ خطبہ جو آپ سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں پیش کیا تھا، ہم نے اس خطبے کے منابع اور مصادر رقم کر دیے ہیں۔ اب اس مقام پر سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے جو حالت مرض میں خطبہ دیا تھا اس کے مصادر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر وار یہاں پہ سامعین دیا ہوا ہے، 10 دیے ہوئے ہیں انہوں نے، یا تو میں پڑھتی ہوں کیا کیا ہے۔ نمبر 1، مانع الاخبار شیخ صدوق متوفی 381 ہجری۔ اس تاریخی خطبے کی سند حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ 2، مذکورہ محقق بزرگوار ایک دوسری سند سے اس خطبے کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند حضرت عمر سے اور انہوں نے اپنے والد امام امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا تھا۔ 3، علامہ طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج میں سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے۔ 4، شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ 5، ابو فضل بن ابو طاہر نے بلاغات النساء میں اپنی اسناد کے ساتھ عطیہ اوفی سے روایت کی ہے۔ 6، علامہ طبری نے دلائل الامامت میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام زین العابدین سے روایت کیا ہے۔ 7، علامہ اربلی نے کشف الغمہ صفحہ نمبر 147 میں احمد بن عبد العزیز جوہری کی کتاب ثقیفہ سے روایت کی ہے۔ 8، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں جویری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ 9، عمر رضا کہالہ نے اپنی کتاب اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں نقل کیا ہے۔ 10، بہار الانوار جلد نمبر 43 علامہ مجلسی۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 555 پہ۔ ہم نے یہ سارے 10 پوائنٹ پڑھ لیے، اس کے بارے میں تفصیلات جان لی۔ اب لکھا ہے پیج 555 پہ، ہیڈنگ ہے کہ مہاجرین و انصار پر اتمام حجت۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ کہ مناسب یہ ہے کہ ہم اس بحث کو اس خطبے سے قبل بیان کرتے جو خطبہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عیادت کرنے والی خواتین کو دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ خطبے سے قبل آپ سلام اللہ علیہ کے خطبات کا بیان ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بحث کو خطبات کے آخر میں ذکر کیا اور تمام خطبات کا ذکر ایک ہی مقام پر کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امیر علی علیہ السلام نے ایک ایسے خط کو اپنا رکھا تھا جو حکمت و دانش، عقل و منطق اور شریعت خداوندی کے مطابق تھا۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ حق کا احقاق کریں اور امت پر اپنی مظلومیت ثابت کریں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ علاوہ ازیں آپ کا ہدف یہ بھی تھا کہ وہ اپنی مظلومیت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کرا دیں تاکہ قیامت تک ہر زمانہ اور ہر نسل ان کی مظلومیت کو یاد رکھے۔ پھر آگے اگلا پیراگراف ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ لوگوں پر اتمام حجت کریں اور ان پر واضح کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت کے وہی وارث ہیں، حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ بھی فرض سمجھا تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی خلیفہ تھے، چاہے لوگ انہیں قبول کریں یا نہ کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح فدق بھی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھا، لوگ انہیں ان کا حق دیں یا نہ دیں۔ آگے اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں۔ وہ مشہور و معروف شخصیت کی مالکہ تھیں، وہ ایک عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کا حق و حقیقت کے اثبات اور اپنے حق کے مطالبے میں بھرپور ساتھ دیا۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے حقوق کے لیے اپنے شوہر اور اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ صحابہ کرام کے گھروں میں تشریف لے گئیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تاکہ کل یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں تھا یا وہ نسیان کا شکار تھے۔ مزید یہ لوگ یہ کہہ نہ سکیں کہ امام علی علیہ السلام ان کے پاس نہیں آئے تھے، اگر وہ آتے اور ہمیں حقائق بتاتے تو ہم حق و حقیقت قبول کر لیتے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ انہی احوال کے پیش نظر امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اپنے دونوں فرزندوں حسنین شریفین علیہم السلام کے ہمراہ، ہم پیج 556 پہ آ کے ہمراہ
40 صبح اور شام صحابہ کرام کے گھروں کی طرف جاتے رہے۔ جب سیدہ عالم سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے کسی صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتی تو فرماتی، اے مہاجرین و انصار، اللہ اور اس کے نبی کی دختر کی نصرت کیجیے۔ کل جب تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی تو وہ بیعت اس لیے تھی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حقوق کی حفاظت کرنا تھی اور ان کا دفاع کرنا تھا۔ اب اٹھیے اور جو عہد و پیمان رسول اللہ سے کیا تھا اسے نبھائیے۔ اس وقت ہمارے حقوق پامال کر دیے گئے ہیں اور ہماری نصرت کیجیے۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، ان لوگوں نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مدد نہ کی۔ پھر لکھا ہے سیدہ عالم مہاجرین اور انصار پر اتمام حجت کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کے گھر تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا۔ اب جو ان سے فرمایا وہ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 میں صفحہ نمبر 104 اور اختصاص مفید صفحہ نمبر 174 پہ ملے گا، اور کوكب دری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 اور کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 143۔ اور جو انہوں نے فرمایا اس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما، کہ اے معاذ ابن جبل، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری نصرت کیجئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس لیے کی تھی کہ آپ ان کی اور ان کی ذریت کی اس طرح مدد کریں جس طرح آپ اپنے حق اور اپنی ذریت کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ میری ملکیت بریکٹ میں ہے جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا گیا ہے، میرے عامل کو بے دخل کر دیا گیا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے معاذ ابن جبل نے آپ سلام اللہ علیہ سے کہا، کیا میرے بغیر کوئی اور نہیں جو آپ کی مدد کرے؟ بطول عذرا نے فرمایا، نہیں، میری کسی نے نصرت نہیں کی۔ معاذ بن جبل نے کہا، میری نصرت سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ سن کر خاتون جنت نے معاذ کے گھر کو چھوڑتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اب میں زندگی بھر آپ سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ اب آئیے ہم پیج 557 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس دوران معاذ کا بیٹا اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے آپ سے کون سی بات کی ہے؟ معاذ نے کہا، وہ میرے پاس اس لیے آئی تھیں کہ حکومت نے ان کی جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا ہے، اس معاملے میں ہم ان کی مدد کریں۔ معاذ کے بیٹے نے کہا، آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ معاذ نے کہا، یہ بات روشن ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ معاذ کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے ان کی نصرت سے انکار کر دیا؟ معاذ نے کہا، ہاں، میں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے کہا، دختر پیغمبر نے چلتے وقت آپ سے کچھ کہا تھا؟ معاذ نے کہا، ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر آپ سے گفتگو نہیں کروں گی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر معاذ کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، تو پھر میں بھی آپ سے زندگی بھر کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاست میں صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سواری پر سوار کر کے رات کو انصار کے گھروں کی طرف گئے اور ان سے نصرت طلب کی۔ ان لوگوں نے دختر نبی سے کہا کہ اب ہم لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ علیہ السلام اللہ علیہ کے شوہر اور ابن اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کرتے۔ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے لیے یہ ممکن تھا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیتا اور حکومت و سلطنت کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرنے میں مصروف ہوتا؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد لکھا ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ابو الحسن کے لیے ضروری تھا انہوں نے اسے انجام دیا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ ہی ان سے حساب لینے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بطول عذرا اور بیت الاحزان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اپنے بابا کی رحلت کے سوگ میں گریہ کریں اور لوگ ان کے سحریہ کو اپنے سکون و آرام میں اپنے سحریہ ہی لکھا ہے، سواد ہے رے یہ کو اپنے سکون و آرام میں مخل جانے۔ یہ اب ہم آگئے پیج 558 پہ۔ لکھا ہے، کیا ایک عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہی ہو، کیا اس کا رونا لوگوں کے سکون کے سلب کا سبب ہوتا ہے؟ ان کا اضطراب بڑھتا ہے، اس سے ان کے سکھ چین میں خلل آتا ہے؟
آگے لکھا ہے کہ لیکن اس مقام پر ہم اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت تھی. وہ اپنے گھر میں اپنے عظیم بابا کے فراق میں دن رات اور صبح و شام گریاں کناں تھیں. وہ شخصیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں. وہ اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں سوز رحلت پر سوگوار تھیں. وہ صبح و شام اس ذات کو روتی تھیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وہ اللہ کے آخری رسول تھے. وہ صرف رسول نہیں تھے بلکہ سید الرسل تھے. انہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب نازل فرمائی تھی. اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو نجات کا درس دیا تھا اور انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر میدان نور میں لا کھڑا کیا تھا. وہ محسن اعظم تھے. انہی کی یاد میں انہی کی بیٹی حیران و پریشان تھی. ان کے فراق میں ان سے ہر قسم کا آرام و سکون چھین لیا تھا. حق تو یہ تھا کہ جب بیٹی رو رہی ہیں تو مدینہ معظمہ کے تمام لوگوں کو کم از کم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گریے سے غمزدہ ہونا چاہیے تھا. نہایت ہی افسوس سے نقل کرنا پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ شیوخ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، علی علیہ السلام، علی جان، بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ شب و روز سوگوار اور گریہ کناں ہیں. ان کے مسلسل رونے سے ہمارا سکھ چین جاتا رہا ہے. ہماری استراحت اور راتوں کی نیند ختم ہو کر رہ گئی ہے. علاوہ ازیں کام کاج کے لحاظ سے ہمارے دن بھی متاثر ہوتے ہیں. ہم اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نبی کی دختر سے کہیں کہ وہ دن کو روئیں یا رات کو، تاکہ ہم آرام اور سکون کر سکیں. آگے لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور بطول عذرا کو مدینہ منورہ کے سال خوردہ لوگوں کا پیغام دیا. حالانکہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوگ و گریہ میں مصروف تھی. ان کا گریہ بلند ہوتا تھا اور ان پر تسلیوں کا اثر ہوتا تھا. جب انہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا تو خاموش ہو گئیں. اس دوران حضرت امیر نے فرمایا، فاطمہ جان، مدینے کے کچھ سال خوردہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ نبی کی دختر سے کہیں کہ وہ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں دن کو گریہ کریں یا رات کو. ان دو میں سے کسی کا انتخاب کیجیے. یہ سن کر سید عالم نے فرمایا کہ اب ان لوگوں میں میری زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے ہیں. میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی ہوں. خدا کی قسم اب میں اپنے پدر بزرگوار کے فراق میں شبانہ روز گریہ کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میں اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو جاؤں. پیج 559. حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا جس طرح جی چاہے آپ اسی طرح کریں. اب یہاں پر سامعین ہم اپنی ریڈنگ کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے اگلے ریڈنگ کا آغاز کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.